علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی ناول آفیشیل۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں ڈہ جاؤ کا پارٹ 3۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سندس کو بالآخر ملنے کا وقت مل گیا تھا۔ اس نے نویرا کو اپنے گھر بلایا۔ نویرا نے انکار کر دیا۔ اس نے میکے کی دعوت دی تو وہ اس سے بھی گھبرا گئی۔ آخر دونوں نے یونیورسٹی ملنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میڈم کتنی پیاری ہو گئی ہیں کہ کینٹین کے چپس تو میں بہت مس کر رہی تھی۔ یہ اسٹاف روم اتنے پیچھے کیوں کر دیا؟ ٹیچر سے ملنے میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ سندس چپس کھاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کر رہی تھی۔ نویرا اس کے سامنے بیٹھی خاموشی سے اپنا چکن رول کتر رہی تھی۔ میں ہی بولے جا رہی ہوں، تم تو سناؤ۔ احد بھائی کیسے ہیں؟ تم تو اب اپنا بیبی پلان کرنے والے ہیں۔ مجھے کتنا انتظار تھا، یہ وقت آئے گا۔ بیٹی ہوئی تو عمل، بیٹا ہوا تو عیسیٰ۔ تمہارا کوئی ارادہ ہے کہ نوکری کرنی ہے؟ ایسے پرسنل سوال اتنی بے تکلفی سے سندس ہی پوچھ سکتی تھی۔ احد کا ساتھ ہی میرا نہیں ہے، وہ تو اس کا بچہ تو بہت دور کی بات ہے، نویرا نے تلخی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سندس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ویرانی پر غور کیا۔ مطلب کہ احد کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے دلچسپی کا لفظ معنی خیز انداز میں کہا۔ سندس الجھ گئی تو پھر اس نے مزید کریدا۔ نویرا بولنے لگی۔ بولتے ہوئے وہ کب رونے لگی اسے احساس ہی نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ سندس اس کا ہاتھ پکڑ کے کسی غیر معروف کونے میں لے گئی۔ مجھے تب بھی شک پڑا تھا جب تایا جی تمہیں میکے میں رات گزارنے سے روکتے تھے۔ مطلب وہ جانتے تھے۔ سندس پر بھی انکشاف کے در واہ ہو رہے تھے۔ نویرا سر پکڑے روئے آنسو بہا رہی تھی۔ عالیہ تائی کے منہ سے نکلا تھا، تایا جی نے احد کو عدنان کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ سب نے مشورہ دیا کہ شادی کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تجربہ کرنا تھا تو کوئی بھی راہ چلتی لڑکی لے آتے۔ اپنی ہی بھتیجی کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ سندس نے بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے احد کو کہا ہے کہ مجھے ہر پل کے عذاب سے بچا لے۔ وہ جہاں کہے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے دنیا کو دکھانا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دنیا کی نظر میں ہم میاں بیوی رہیں گے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر اس گھر میں جہاں وہ دوسرے مرد لاتا ہے میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ نویرا پہلی بار ٹوٹتی نظر آئی۔ سندس کو لگا اس نے غلط سن لیا۔ کیا مطلب تم اس گناہ میں حصہ دار بنو گی؟ اس نے شادی کی ہے تاکہ اس کی شادی کی آڑ میں گناہ جاری رکھ سکے۔ تم اس سے یہ کرنے دو گی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ سندس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نویرا کو جھرجھری محسوس ہوئی کہ ایسی اذیت ناک زندگی گزار کر وہ بھی گنہگار ہوگی۔ یہ کیسی دلدل تھی، نہ وہ ڈوب سکتی تھی نہ نکل سکتی تھی۔ عدنان سے اس کی دوستی کتنے عرصے سے ہے؟ کیا بچپن کی دوستی ہے؟ سندس نے پہلے بھی دور پڑے کے جاننے والوں میں ایسا قصہ سن رکھا تھا۔ 2.5 سال پہلے سے ہے، نویرا نے یاد کیا۔ 2.5 سال میں ساتھ جینے مرنے والی دوستی بہت عجیب بات تھی۔ اس سے پہلے بیسٹ فرینڈ کون تھا؟ سندس نے پوچھا۔ پہلے ایک اور ہوتا تھا، نویرا نے بتایا۔ اس سے پہلے؟ سندس نے کریدا۔ نویرا نے حساب لگایا۔ اسکول کے وقت سے احد کا کوئی نہ کوئی گہرا دوست ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سب بھول کر اپنے اس دوست پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ تو غالباً ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ نویرا پر روز نئی قیامت ٹوٹتی تھی۔ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ جب پہلے وہ بگڑنا شروع ہوا تھا تو اس کی ماں نے پردے ڈالے تھے اور باپ بھی اس کو نہیں سدھار سکا تھا۔ اب وہ بہت آگے نکل آیا ہے۔ یہ سالوں کی روش وہ تمہارے لیے چھوڑ سکتا تو چھوڑ چکا ہوتا۔ سندس نے اس کو بد دل کیا کیونکہ یہی راہ فرار تھی۔ میں نے عالیہ تائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سمجھایا ایک بچہ ہی کر لو، تمہارا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ نویرا نے بتایا۔ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں کہ تمہارے دشمن؟ کیسے مشورے دے رہے ہیں؟ عورت بچے پیدا کرنے کے لیے تو رہ گئی ہے، انہیں جب محبت، توجہ، پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب احد کے سامنے کے رشتہ دار ہیں، اس کے حق میں بات کریں گے۔ تم انکل سے بات کرو، سندس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ نویرا کے ارادے مضبوط ہو رہے تھے۔ وہ دنیا والوں کے طعنوں کے ڈر سے آخرت کی رسوائی مول نہیں لے گی۔ وہ بس ہمت جوڑ رہی تھی اپنے باپ کو وہ شرمناک حرکتیں بتا سکے جس میں اس کا شوہر مبتلا تھا۔ گھر میں جیسے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا گیا ہو۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو موم بتیوں سے سجا کیک موجود تھا۔ باقی سارے گھر والے کیک کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میری نویرا کی برتھ ڈے ہے، میں نے کھانا بھی آج باہر سے آرڈر کیا ہے، آؤ بیٹا کیک کاٹیں۔ تایا جی نے بہت عرصے بعد پیار سے بات کی تھی۔ یہ لو کیک کاٹو، اس پر لکھا ہے فار می سن شائن۔ احد نے مسکرا کر چھری اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ اچانک سب کیسے بدل گئے؟ نویرا نے سوچا، پھر قریب بیٹھے احد کے ماموں کو دیکھا۔ وہ دنیا دکھاوے کے لیے سب کر رہے تھے مگر کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے رو پڑی۔ اسے احد سے محبت ہی تو چاہیے تھی۔ چلو جلدی کرو۔ احد نے آگے ہو کر خود ہی موم بتیوں کو پھونک ماری۔ نویرا کا ہاتھ پکڑ کے کیک کاٹا۔ ہیرا نے ڈھیروں تصاویر کھینچی۔ کل تک پورے شہر کو ان کی پرفیکٹ شادی شدہ زندگی کا ثبوت پہنچ جاتا۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، مگر یہ خوشیاں نہیں تھیں، یہ دکھاوا تھا۔ اپنی تمام کوششیں لگا کر بھی احد اسے صرف 4 اچھے دن دے سکا، پھر وہ
پہلے سے بھی بگڑ گیا تھا، جیسے حلال کام سے اس کی رگیں کٹتی ہوں۔ تایا جی کے تانے، تائی اور ہیرا کا مصنوعی میٹھا لہجہ پہلے جیسا ہو گیا۔ یہ سب نویرا کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے ابو کے پاس واپس آ گئی۔ مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ ابو کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ سب خراب ہے، جتنا وہ بتا رہی اس سے بھی بہت زیادہ خراب۔ عمل اس کے زبان پر لڑکھڑا گئی۔ قوم، لوط، احد اور عدنان، اس نے یہ لفظ بھی کیسے ادا کیے یہ وہی جانتی تھی۔ ابو تو پتھر کے ہو گئے۔ کیسی ناقابل یقین آفت تھی! اسی لیے تایا جی نے ایسی آنا فانی شادی کی ضد کی تھی، کہیں عہد فرار نہ ہو جائے۔ نویرا نے یاد دلایا۔ وہ ابو کے سوالوں کے مختصر جواب دیتی رہی اور ابو کڑیاں جوڑ کر پوری داستان سمجھ گئے۔ پھر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ انہوں نے نویرا کے سر پر رکھا۔ اب تم دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤ گی۔ یاور بھائی اس دن گھر پر رکے تھے جس دن ابو نے احد اور تایا کو بلا رکھا تھا۔ ابو کا عمر رسیدہ وجود اپنے رعب اور دبدبے کے باعث مضبوط لگ رہا تھا۔ یاور بھائی کا اونچا لمبا وجود اتنا ہی کمزور لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بیٹھتے تھے تو کندھے جھکا لیتے اور چہرہ ایسا مسکین تھا جیسے وہ ملزم ہو۔ مہک بھابھی اچھی خوش مزاج تھی، لیکن اس کے بعد کھلنے کے بعد وہ بالکل انجان بنی رہی۔ ان کے لیے اس رویے کے باعث نویرا اور ان کے درمیان کے پرایا ہونے لکیر ہمیشہ کے لیے کھنچ گئی۔ ابو کا مضبوط سہارا اس کی پشت پناہی نہ کر رہا ہوتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا نویرا کہہ رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کے تمام چیک اپ کروائے ہیں۔ وہ ایک صحت مند انسان ہے۔ رہی بات عدنان سے اس کی دوستی کی تو وہ امریکہ جا رہا ہے۔ تایا جی آئے تھے، بہت آرام سے کہہ رہے تھے جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ سائیکائٹرسٹ کو دکھانا تھا۔ اس کی حرکتوں سے ہم بھی گناہگار ہوں گے۔ ابو نے کہا چچا جی اب عدنان میرا دوست نہیں ہے۔ احد نے یقین دلایا۔ نویرا کو لگا بہت غصیلے انداز میں بات ہوگی۔ تایا جی تو شاید گریبان ہی پکڑ لیں کہ ان کے بیٹے پر الزام لگایا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ ٹھنڈے طریقے سے تسلی دیتے رہے، یقین دلاتے رہے کہ اس کی ساری شکایتیں دور کر دی جائیں گی۔ ابو میرا خیال ہے انہیں ایک موقع تو دینا چاہیے۔ ہم نویرا کو نہیں بھیجیں گے تو احد اپنی غلطیاں کیسے سدھارے گا؟ یاور بھائی نے کونے میں لے جا کر سمجھایا۔ موقع دینے کی جتنی گنجائش تھی نویرا نے پہلے دیا ہوگا۔ مجھے اپنی بچی کے الفاظ پر یقین ہے۔ وہ آخری حل کے طور پر میرے پاس آئی ہے اور اب اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں۔ ابو نے چچا کو بتا دیا تھا کہ رشتہ اب ختم ہی سمجھو۔ نویرا خوشی سے روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی۔ باپ کا سایہ ایسے ہی تو ٹھنڈی چھاؤں مشہور نہیں۔ یاور بھائی نے ایک سیمینار کے سلسلے میں دبئی جا رہے تھے اور مہک بھابھی کو بھی ساتھ لے گئے۔ سندس ملنے آئی تو اس نے مشورہ دیا نوکری کر لے۔ نویرا نے یاد دلایا کہ اب بھی وہ تایا جی کی بہو ہے، ان کی مرضی کی پابند ہے۔ گھر میں صرف ابو اور وہ رہ گئے تو اس نے نوٹ کرنا شروع کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا تھا۔ کوئی روب سے کہتا نویرا کو واپس بھیج دے تو کوئی جذباتی کرتا کہ دنیا کے سامنے خاندان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس کے ابو کا ہی حوصلہ تھا کہ سب کے سامنے ڈھال بنے کھڑے تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی اور ابو کے لیے روز ان کی پسند کا کھانا پکاتی۔ اس دن اس نے فرنی بنائی، پھر سبز قہوہ لے آئی کیونکہ ابو کو تیزابیت کی شکایت ہو رہی تھی۔ تم بچپن سے ہی کم بولتی تھی مگر پتے کی بات کہہ جاتی تھی۔ میرا ایک دوست تھا جو شادی اور بچوں کے بعد بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ وہ نشہ کرنے لگا تھا، نوکری چھوٹ گئی تھی، بیوی روٹی دے دیتی تھی، پیسے نہیں دیتی تھی۔ مجھ جیسے لوگوں سے ادھار مانگ کر وہ نشہ پورا کرتا تھا۔ تمہاری امی نے تجویز دی کہ اب اسے بہانہ کر کے ٹال دیا جائے۔ اگلے روز جب وہ آیا تو تم 7 سال کی تھی۔ تم نے اسے باہر سے ہی بھیج دیا۔ وہ جا نہیں رہا تھا، دیوار سے چپک گیا تھا کہ ابو اندر ہی انہیں بلاؤ۔ میں اور تمہاری امی حیران رہ گئی۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی مضبوط بھی ہو سکتی ہو۔ تمہیں تب بھی سمجھ تھی کہ کسی کو گناہ میں بڑھاوا دے کر ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر سینہ مسل رہے تھے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد ہم اپنے غم بنانے کے بجائے ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، اس لیے وہ وقت گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا۔ نویرا نے باپ کو تسلی دی۔ خدا میری بیٹی، یہ کہتے ابو نے قہوے کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، الٹا ان کا ہاتھ ہی مڑ گیا۔ پہلے کعوہ گرا، پھر کپ تڑاک سے ٹوٹ گیا۔ ابو وہ چلاتی ہی اٹھی۔ وہ ایمرجنسی ایمبولینس منگا کر ہسپتال آئی۔ یاور بھائی کو فون بھی کر دیا تھا مگر تنہا ہسپتال میں بیٹھے اس کی اپنی جان نکل رہی تھی۔ دل کا دورہ پڑا تھا، علاج ہو رہا تھا، ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے تایا جی اور احد کو آتے دیکھا۔ اس کا مزید سر چکرا گیا۔ انہیں یاور بھائی نے کال کر دی تھی۔ یاور فوری طور پر بھی نکلتا تو گھنٹوں کی مسافت تھی۔ کیسے ہیں چچا؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ احد نے اس سے پوچھا۔ نویرا نے جواب نہیں دیا، وہ خود ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ تایا جی نے پھپھو اور اس کے بچوں کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارے لوگ جو صبح شام کو فون کر کے ابو کے دل میں دنیا کا خوف اور ڈر ڈالتے تھے، ہسپتال میں بیٹھ کر احد کی بلائیں لے رہی تھیں۔ احد نے داماد نہیں بیٹا بن کر دکھایا۔ احد تو ہیرا ہے۔ رات ابو وینٹی لیٹر پہ گئے تھے۔ صبح یاور بھائی کے آنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ نہیں رہے۔ اپنے گھر کے آنگن میں نویرا نے ان چہروں کو دیکھا جنہوں نے اس کے ابو کے آخری دن اذیت ناک بنا دیے تھے۔ ان کی موت خدا کی مرضی سے ہوئی ہوگی مگر ان کی اذیتوں میں ان سب رشتہ داروں کا ہاتھ تھا۔ جواب دینا
جو اب دنیا دکھاوے کو گٹلیاں پڑ رہے تھے لوگ تو جنازے کے ارد گرد بیٹھ کر بھی اس کی اور عہد کے رشتے کو ڈسکس کرتے رہے تھے۔ جنازے کی شام کو ہی انہوں نے ڈائریکٹ پوچھنا شروع کر دیا۔ نویرا کبھی جھنجھلا کر بول بھی دیتی کہ وہ کیوں اس رشتے سے مایوس ہے، سب توبہ توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے۔ عہد کے ماموں نے افسوس کے بہانے اسے باہر بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، تم عہد کو بچا سکتی ہو، اسے اچھا انسان بنا دو، اس کا ساتھ چھوڑو نہیں، اس کا ساتھ نبھاؤ۔ نویرا کو سانپ سونگ گیا۔ کیا اس غلیظ فعل سے صرف اس کا مسئلہ تھا؟ کیا باقی دنیا نے قوم لوط کا انجام نہیں دیکھا تھا؟ قوم لوط سدھری نہیں تھی، حتیٰ کہ نبی کا حکم ہو گیا تھا کہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے یہ کہہ کر ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمیں ان سے کیا، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے تھے۔ انسانی زندگی اہم ہے، اس کا معیار بھی اہم ہے۔ آپ کو دو لوگوں میں سے کسی ایک کی زندگی بچانی ہو، ایک بدکار آدمی ہو جو اپنے گناہ میں اتنا بڑھ گیا ہو کہ ساتھ والے کمرے میں موجود بہن اور نچلی منزل میں موجود ماں کی بھی پرواہ نہ کرے، دوسری ایک کم عمر لڑکی ہو جس کی تمام صلاحیتیں اور ذہنی سکون داؤ پر لگا ہو، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ نویرا کو نظریں پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام ماموں نے کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ماموں بھی ان میں شامل تھے، وہ جو تب چپ رہے جب نوعمری میں ہاتھ بگڑ رہا تھا۔ میں بھی اس ہی کو بچاؤں گی اور بچا رہی ہوں۔ دوسروں کی بیٹیاں لیبارٹی نہیں ہوتی کہ اپنے آوارہ بچوں کو ان کے سپرد کر کے تجربہ کیا جائے، وہ انسان ہوتی ہیں۔ نویرا ابھی اٹھی اور اندر جانے لگی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ماموں کی آواز پیچھے سے آئی۔ ان کے بیٹے نے انہیں سالوں پہلے عہد کا بتایا تھا، تب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ عہد سے دور رہے۔ ہیرا کی بات پکی ہونے والی تھی، گھر کی اکلوتی بہو نہیں ہوگی تو اس کے سسرال والے کیا سوچیں گے؟ وہ تمہاری بہن جیسی ہے، اس کا بھی نہیں سوچو گی؟ اس کے ابو کی فوتگی کا تیسرا دن تھا۔ دعا کے بعد بہت سے رشتہ دار جا چکے تھے، لیکن قریبی لوگ ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یاور اور مہک نویرا کو کمرے میں لے آئے۔ یاور بھائی باپ نہیں تھے، بزدل اگر مخلص بھی ہو تو بیکار ہوتا ہے۔ پھر ان کو تایا ابو نے زمین بیچ کر کاروبار کرنے کا بھی لالچ دیا تھا، وہ زمین جو دونوں بھائیوں کے نام تھی۔ وہ صرف بہن جیسی ہے، میں آپ کی سگی بہن ہوں، آپ مجھے اس اذیت ناک رشتے میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نویرا لڑ پڑی تھی، اس کی طبیعت بھی خراب تھی، کچھ دنوں سے اس کا سانسہ کھڑا تھا۔ ہر بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، وہ اس کے سامنے بھی لاچار ہی تھا۔ اس کا سیدھا سا جواب جس سے قصور عہد اور اس کے گھر والے ثابت ہوں گے۔ نویرا نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ یاور نے نظر چڑھائی۔ مہک بگوڑ دونوں کی باتیں سن رہی تھی، ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے گھر والے کرنے دے رہے ہیں۔ نویرا نے اٹھ کر بھائی کا منہ اپنی طرف کیا تو اسے چکر آ گیا۔ عالیہ طاہرہ اسے پیار سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس کا ننھا سا منہ نکل آیا۔ ڈاکٹر نے روٹین کے چیک اپ میں ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ عالیہ طاہرہ نے واپس آ کر فوتگی والے گھر میں ہی خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ نویرا ماں بننے والی ہے اور عہد باپ، جس کو عید پر مبارک کا فون بھی کبھی کبھی کیا جاتا تھا، ان رشتہ داروں کو بھی فون کر کے خبر پہنچائی گئی۔ عہد باپ بننے والا، اس کی مردانگی پر انگلی اٹھانے والی اسی کے بچے کو اپنے بطن میں بسائے جھوٹی ثابت ہو گئی تھی۔ نویرا اب تک یہی یقین دلاتے ہوئے تھک گئی کہ عمل قوم لوط آج بھی ہوتا ہے، دنیا دکھاوے کے لیے۔ جسے عہد نے شادی کی ویسے دل مار کر بچے بھی پیدا کر دے گا، اس سے عہد کی دلچسپیاں نہیں بدل جائیں گی۔ خاندان بھر تو یہی چرچا کر رہا تھا، وہ غلط کہہ رہی ہے، عہد باپ بن سکتا ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ ہر طرف عہد کی مردانگی کا ڈھنکا بجنے لگا۔ نویرا کے سارے اعتراض منہ کے بل گرے تھے۔ سندس ڈیزائنر جیولری کا ایک پیج دیکھ رہی تھی، ایک بہت خوبصورت سلور انگوٹھی میں بہت بڑا چوڑا نیلم جڑا ہوا تھا۔ وہ اعظم سے کہے گی اسے یہ انگوٹھی دلوا دے، وہ ایسی انگوٹھی وہ اپنے پیسوں سے نویرا کے لیے بھی لے گی۔ وہ ایڈ ٹو کارٹ کر رہی تھی جب نویرا کا میسج آیا، میں واپس آ گئی ہوں۔ سندس کو لگا کسی نے اس کا دل دبوچ لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اعظم ساتھ ہی لیٹا تھا۔ سندس کی ٹھنڈی آہیں سن کر متوجہ ہو گیا۔ نویرا واپس چلی گئی، وہ ماں بننے والی، یہ خبر اسے دکھی انداز میں نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ چلو مبارک ہو، یعنی اس نے اپنے شوہر کے دل میں گھر کر ہی لیا۔ اعظم نے خوشی کا اظہار کیا، اس خبر پر یہی کرنا بنتا تھا، اسے ساری عمر کے لیے پھنسا لیا ہے ان لوگوں نے۔ سندس طیش میں اعظم ان بے فکر راتوں کو یاد کرنے لگا جب نویرا ان کے بیچ سے چلی گئی تھی۔ وہ تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، تم اس کے بیچ آ کر اس کی مشکلوں کو بڑھاؤ گی۔ اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا تو صحیح کیا ہوگا، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سندس نے عہد کیا تھا اور اعظم کو بھی باور کرا دیا تھا۔ وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ وزن بڑھنے کے بجائے گھٹ رہا تھا۔ عہد نے تو فتح کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، اب وہ بغیر کسی لحاظ کے کھل کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ عدنان 2 ہفتے کے لیے امریکہ گیا تھا، پھر وہ واپس آ گیا تھا۔ وہ اب دھڑلے سے گھر آتا تھا، بند ڈرائنگ روم میں گھنٹوں بیٹھتا تھا۔ عدنان نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا، فیشن ڈیزائنر، ٹی وی ڈائریکٹر، ایکٹر،
ڈائریکٹر اداکار سب سے ہی تو اس کی دوستی تو میرا سوچتی تھی، جب اس کا بچہ سوال کرنے لائق ہوگا تو ان ملاقات کا کیا جواب دے گا۔ مہک اور جاور بھائی پھلوں کی ٹوکریاں لے آئے تھے۔ کیا ہوا اگر وہ دوست لے کر گھر آتے؟ تم اپنا آپ سنبھال کر اپنے کمرے میں بیٹھو، ٹی وی کیبل سب لگا ہے اوپر کا، کچن بھی اب چلا لو، اپنی گھرستی سنبھالو۔ بابی نے اسے تسلی دی۔ نویرا نے سوچا اگر اس کے گھر میں ڈاکو بیٹھا ہوتا جیسے احد کے دوست آتے ہیں تو بھی کیا وہ اس سکون کے احساس میں ہوتے؟ نویرا کو گھن آئی اس کی کمزوری ذہنی دباؤ کو دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوائیاں دی تھی، وہ زیادہ تر سوتی رہتی تھی۔ ایک روز کمزوری ناخواستہ اس کا سر اتنا چکرایا کہ وہ بادل ناخواستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی تاکہ کچھ کھا لے۔ اس کو چکر آیا تھا، پاؤں پھسلا لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ وہ رو رہی تھی مگر خوش تھی کہ اس کا بچہ اس اذیت ناک زندگی کا حصہ دار نہیں بنا۔ سندس کو کوئی اور اطلاع دینے والا نہیں تھا۔ نویرا کی طبیعت سنبھل گئی تو اس نے خود سندس کو میسج کیا۔ میں اس سے پوچھا لڑکا تھا کہ لڑکی؟ وہ کہتی جو نہیں رہا اس کا کیا معلوم کرنا، مگر میرا دل کہتا ہے لڑکی تھی، احد کی بیٹی۔ نویرا نے ہسپتال کے سفید بیڈ کو اپنے آنسوں سے تر کرتے ہوئے کہا، خدا کی مصلحت ہوگی، تم حوصلہ رکھو۔ سندس اطلاع ملتے ہی رات کو ملنے آ گئی۔ میرے دل کا ایک حصہ خوش تھا کہ کم از کم اب میں تنہا تو نہیں رہوں گی، میرے ساتھ میری اولاد ہوگی۔ اب میرا بچہ بھی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ نویرا تو مضبوط تھی، اس کے منہ سے ایسی مایوسی کی باتیں سن کر سندس کی روح کانپ رہی تھی۔ خدا جانے یاور بھائی کے پاس کون سا جگرا تھا، تم اب آزاد ہو، اب واپس اس گھر میں مت جانا۔ سندس نے اسے پھر سے حوصلہ دینا شروع کیا۔ پھر کہاں جاؤں گی؟ نویرا آنسوؤں کے بیچ استہزیہ ہنسی۔ باپ نہ رہے تو بھی اس کا گھر اپنا ہی رہتا ہے، سندس نے یقین دلایا۔ چار دیواری تو یہاں بھی ملی ہوئی ہے، کمی تو تحفظ کی ہے۔ نویرا نے آنکھیں موند لیں۔ سندس اس کے زرد چہرے کو دیکھتی رہی، اسے اعظم کی یہ محبت یاد آئی، اس کی باہوں کے اثار میں وہ کیسی محفوظ محسوس کرتی تھی۔ نویرا کا کیا قصور تھا؟ اسے یہ سب کچھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ تم ڈسچارج کب ہوگی؟ سندس نے پوچھا۔ کل دوپہر 12 بجے ڈاکٹر کا راؤنڈ، اس کے بعد تم گھر والوں کو کہنا شام میں ڈسچارج ہونا ہے، میں صبح تمہیں آ کر لے جاؤں گی۔ تم کہاں لے کر جاؤ گی؟ نہیں سندس، ایسا ممکن نہیں۔ نویرا نے کہا۔ میں بھی اسے سمجھانے کی ہمت کی۔ میں تمہیں امی کے گھر لے جاؤں گی یا اپنے گھر لے جاؤں گی، میں اس اذیت میں تمہیں اب دوبارہ وہاں جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ سندس نے اسے قائل کرنا چاہا۔ نویرا نے غور کیا، اسے یقین تھا سندس کے گھر والے نہیں مانیں گے، اسے واپس عہد کی دہلیز پر ہی جانا پڑے گا، مگر یہ احساس کہ کوئی اس کی خاطر سب سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے کتنا دل فریب تھا۔ دل کو فریب دے کر کچھ پلوں کے لیے اسے سکون مل سکتا تھا تو وہ ان لمحوں کو کشید کرنا چاہتی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو، ایک انجان لڑکی کو تم ہمارے گھر میں کیسے لا سکتی ہو؟ اعظم مذاق میں بات اڑا رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ سندس بہت سنجیدہ ہے، وہ انجان نہیں ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اسے کچھ دن کے لیے یہاں لاؤں گی، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو اپنی امی کی طرف بھیج دوں گی، ورنہ وہ اپنے ابو کے گھر بھی جا سکتی ہے، لیکن ابھی اسے میری ضرورت ہے۔ سندس جانتی تھی اعظم کو منانا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ تم بہت نرم دل ہو، میں جانتا ہوں، مگر یہ ممکن نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ اعظم جھنجھلایا۔ ارم باجی کا کمرہ خالی ہے، میں نے صفائی بھی کروا دی ہے۔ سندس اپنے ارادے میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ ہر رشتے کی کوئی حد ہوتی ہے، دوستی کی بھی۔ ہم اس کے خونی رشتے دار نہیں ہیں، اس طرح سے وہ مجرم نظر آئے گی، لوگوں کو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ اب اعظم نے پیار سے سمجھایا۔ آپ کہتے تھے آپ میرے مقروض ہیں، آج وہ قرض مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں نے آپ کے گھر کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، مجھے ان کا صلہ چاہیے۔ میں اس کو اپنا گھر سمجھ کر خدمت کر سکتی ہوں تو اس کو اپنا گھر سمجھ کر اپنی سہیلی کو یہاں کیوں نہیں لا سکتی؟ آپ مجھے تحفہ دینا چاہتے تھے نا، مجھے یہ تحفہ چاہیے، میں نویرا کو یہاں لے کر آؤں گی۔ سندس نے آخری بار کہا اور خاموش ہو گئی۔ ایسا کرو، تم روز اس سے ملنے چلی جایا کرو، اس کو لے کر گھوما پھرا کرو، اس کے لیے تبدیلی آئے گی تو اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا، پر وہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کی نوکری رشتے کے بارے میں طریقے سے کچھ سوچیں گے، میں کسی وکیل سے بھی بات کروں گا۔ اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا، دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے سمجھانے لگا۔ سندس آگے سے خاموش رہی۔ اعظم کو لگا قائل ہو رہی ہے، یہ تو اگلے روز معلوم ہوا کہ بیوی کی خاموشی کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ میں نویرا کو لینے جا رہی ہوں۔ سندس نے صبح سویرے ٹیکسی میں بیٹھ کر اعظم کو میسج کیا، فون بند کر دیا۔ اعظم کے اٹھنے میں بھی وقت تھا، اسے یقین تھا نویرا آ جائے گی تو اعظم خود ہی مان جائے گا۔ وہ کبھی اعظم کو سوچتی تو کبھی نویرا کا، اس کا سر چکرانے لگتا۔ پھر اس نے غور کیا، ٹیکسی والا تنگ چھوٹی گلیوں میں سے گاڑی لے کر جا رہا تھا، اس لیے سر چکرانے لگا تھا۔ یہ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ میں نے مین سے جانا تھا، پریشان ہو کر بولا۔ مین پر دھرنا اور احتجاج ہو رہا ہے، فجر کے بعد سے زیادہ معاملہ خراب ہو گیا، اب انہوں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، ٹیکسی والے نے بتایا۔ سندس کو یاد تھا وہ پچھلے روز ہسپتال گئی تھی،
تب بھی ٹریفک کا رخ موڑا گیا تھا۔ یہ دھرنا تو 4 دن سے چل رہا ہے، کسی کا جوان بیٹا ناحق مارا گیا ہے، ورنہ بااثر ملزمان کے خلاف احتجاج کرنے بیٹھ گئے تھے۔ مخالف سیاسی پارٹی کو بھی اپنے ہاتھ سینکنے کا موقع نظر آیا۔ وہ 2 روز پہلے مخالف سیاسی پارٹی کے بڑے لیڈرز بھی دھرنے میں شامل ہو گئے۔ اب وہ ملزمان کے گھر کے باہر راستہ روک کے کھڑے تھے۔ پولیس کی زیادہ نفری طلب کر لی گئی تھی۔ باجی میرا روز کا روٹ ہے، لیکن اتنا مسئلہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہر طرف ناکے لگے ہوئے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ ڈرائیور فرنٹ سیٹ پر تھا، اس لیے وہ زیادہ ڈر گیا تھا۔ ایسا کرتی ہوں، میں پیدل بیچ میں سے گزر کر روڈ کراس کر لیتی ہوں، دوسری طرف کی ٹریفک چل رہی ہے۔ سندس نے پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ نہیں باجی، اب مت جائیے، ہمارے آس پاس جتنی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں یہ سارے سیاسی لوگ ہیں، ہم جیسے مسافر آدمی کوئی مشکل ہی ہوگا، یہ ہم جیسوں کے جانے کی جگہ نہیں۔ ڈرائیور اچھا خاصا انسان تھا اور ڈرپوک بھی تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں پیدل آسانی سے گزر جاؤں گی، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ سندس جس بھی تکلیف کو دیکھتی اسے وہ تکلیف نویرا کے در کے سامنے ہیج لگتی۔ وہ گاڑی سے اتری اور پیدل مین روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم نہیں ملزم کا گھر کون سا تھا، احتجاج کرنے والے تو ساری سڑکیں روک کر بیٹھے تھے۔ وہ عورتوں کے مجمع سے جگہ بنا کر آگے مرد تھے، اس سے آگے پولیس۔ مردوں سے راستہ بنا کر گزرتے ہوئے ہر سانس کے ساتھ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ اسپیکر پر باقاعدہ اعلان ہو رہے تھے احتجاج منتشر کر دیا جائے۔ دوسری طرف احتجاج کرنے والے لیڈر کارکنوں کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ سندس نے تو کسی آواز پر کان نہیں دھرے، وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ حالات کس قدر غمگین تھے اس کا اندازہ اسے تب ہی ہوا جب آنسو گیس کا پہلا گولا کہیں قریب آ کر گرا۔ یکدم مجمع کے لوگ الٹی سمت بھاگنے لگے۔ سندس نے بھی دوڑ لگائی، مگر دوسری سمت بھی آنسو گیس پھینکی جانے لگی۔ لوگ گھبرا کر دوڑنے لگے، لوگ ایک دوسرے سے ہی ٹکرا کر زمین پر گر رہے تھے۔ جو گرتا دوسرے اس پر قدم رکھ کر اپنی جان بچانے کو دوڑ لگا دیتے۔ جو محفوظ تھے وہ پتھر اٹھا کر پولیس کو مارنے لگے۔ پولیس نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی سندس کے سینے میں لگی۔ سندس جھٹکے سے روڈ پر گری، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ لوگ اسے روند کر گزر رہے تھے۔ سندس کی آنکھوں کے سامنے دیرینہ منظر ابھرنے لگے۔ بچپن کا جھولا اسے عرصے سے بھولا ہوا تھا، اب اس کے ذہن میں ہلنے لگا۔ ماں، بہن، بھائی، ماں باپ کی تصویر فلم کی طرح چلی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ اپنی شادی کا تھا، اس شخص سے جو اس وقت اسے مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فون بند جا رہا تھا۔ اس سہیلی کا جو گھر والوں کی نظر بچا کر اپنا سامان باندھ رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی دوست اسے لینے ضرور آئے گی۔ ان مناظر کے ساتھ سندس اپنی آخری سانس بھی جی گئی۔ ہسپتال پہنچ کر اس کی وجود کو مردہ قرار دیا گیا۔ شناخت کے لیے پرس اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ کئی دنوں تک خبروں میں اس کا نام بھی چلتا رہا۔ اجنبیوں نے دل کھول کر اس کے لیے دعائیں کی۔ اس کے کزنز نے اس کی تصویر اور کہانی انٹرنیٹ پر ڈال دی، بے در پہ انصاف مانگا۔ وہ ایک بے قصور راہگیر تھی۔ ہزاروں لوگوں نے بار بار اس کی کہانی کو پھیلایا، پھر وہ قصہ بھی بند ہو گیا۔ جو باقی رہ گیا وہ رونے والے وجود تھے، آہیں بھرنے والے رشتے دار تھے، جو وقت کو ٹٹول کر صبر ڈھونڈ رہے تھے۔ سچ ہے، بعض لوگ جو بھرپور زندگی جیتے ہیں، مرتے ہوئے اپنے پیاروں کو جیتے جی مار ڈالتے ہیں۔ وہ کارواں پاکستان میں موجود لنڈن روڈ پر رواں تھا۔ اسے لنڈن روڈ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں اس روڈ کے ساتھ ایک ریل کی پٹری موجود تھی جو برصغیر کو براہ راست ایران اور یورپ سے ملاتی تھی۔ اب بھی وہاں ترکی تک پرانے وقتوں کے ووڈن سلیپر چلتے تھے۔ وہ مختصر کارواں پاک ایران اور افغانستان بارڈر پر موجود سونے کے کانوں کی طرح رواں دواں تھی۔ شہر دالبدین تک وہ فلائٹ لے کر آئے تھے۔ آگے 6 گھنٹے کا سفر تھا جو طے کر کے انہیں سینڈک کے سونے کے کانوں تک جانا تھا۔ فوج کی 2 بختر بند گاڑیاں ان کے آگے چل رہی تھیں، ویسے ہی 2 گاڑیاں ان کے پیچھے بھی تھیں جن میں ریڈیو جامرز لگے تھے تاکہ اگر سڑک پر کوئی بم پلانٹ کیا گیا ہو تو ان کو اپنے ریموٹ سے رابطہ منقطع ہو جائے، بم پھٹ نہ سکے۔ یہ علاقہ دہشت گردی کے لیے مشہور تھا۔ تاحد نظر پتھریلے راستے اور چٹانیں تھیں، قدرتی خوبصورتی کا شاہکار صحرا اور پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور پہاڑوں کا انچھوا منظر ان کے سامنے کھڑا تھا جن کو برہنہ آنکھوں سے دیکھنے والے سب محبت تھے۔ اسی گاڑی میں سوار اعظم کو بہت عرصے بعد اپنے اندر زندگی کی ہلکی سی رنگ محسوس ہوئی تھی۔ زندگی محسوس کرنے کے لیے شاید موت کی آنکھوں میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ کوئی حادثہ ہو جائے، اس سے یہ زندگی چھین لی جائے۔ سندس کے جانے کے بعد بھی زندگی بھلا کوئی زندگی تھی۔ وہ اب سینئر ٹیم لیڈ تھا۔ اس کا کام سکون سے دفتر میں بیٹھ کر انٹری لیول انجینئرز کی مسافتوں کو کنٹرول کرنا تھا، مگر وہ جان کر ایسے پرخطر علاقوں میں اپنا کام تجویز کرتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شدید سردی میں کشمیر ہو کر آیا تھا، جہاں اس کے ہاتھ ایسے جم جاتے تھے کہ پین بھی پکڑنا مشکل تھا۔ وہ ان علاقوں میں بھی گیا تھا جہاں حکومت پاکستان کی
رٹ نہیں چلتی تھی۔ وہ ملک سے باہر بھی ہو کر آیا تھا مگر زندگی کی تھکن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے نصیب میں زندہ رہنا لکھا تھا اور وہ اس کے آگے بے بس تھا۔ جیسے سندس کے نصیب میں موت لکھی گئی تھی، اسے جانا ہی پڑا تھا۔ وہ ہر روز اس بے یقینی سے سوتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا اپنا شہر جہاں وہ پلی تھی سینکڑوں دفعہ ان رستوں سے گزری تھی، انہی رستوں پر اس کی موت کیسے لکھی گئی تھی، اور وہ خود کیسے ان سنگلاخ چٹانوں پر جا کر بھی زندہ واپس آ جاتا تھا۔ کبھی تو اسے شک گزرتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ گمان اس کے گھر والوں کو بھی ہو رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے اترا تو افرا کے متعدد میسیجز تھے، بے ربط جلد باز میسیجز۔ اس نے دماغ لگانے کی بجائے فون میں لا لیا۔ ہاں افرا بولو۔ وہ گھر جانے کے خیال سے اکتایا ہوا تھا۔ اعظم بھائی یہ کہہ کر افرا چپ ہو گئی، جیسے بھائی کہہ کر کوئی گستاخی ہو گئی۔ ہاں بولو۔ اسے سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آواز سن کر شادی سے پہلے کے اس وقت میں چلا گیا جب افرا اسے سوال پر پوچھتی رہتی۔ اعظم ان سوالوں کی آڑ میں سندس کو جی بڑھ کر دیکھ لیتا تھا۔ جب آپ کی شادی ہونے والی تھی تو سندس کو میں نے کہا تھا جب راستہ ہموار ہو، دل مان رہا ہو، مطلب یہی راستہ صحیح ہے۔ ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے اعظم کی توجہ کھینچی۔ بھول جائی۔ ان کا کون سا کیس؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میری بہن نہیں رہی، مگر آپ میرے لیے عمر بھر سندس کے شوہر رہیں گے۔ اس شادی پر میرا دل نہیں مان رہا، اور یہ راستہ بھی سیدھا نہیں۔ یہ تو ماضی میں اتنا الجھا ہوا راستہ ہے کہ ہم کڑیاں ہی ملاتے رہ جائیں گے۔ افرا کے لہجے میں جھجک واضح تھی۔ اعظم کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی امی نے اس کو بتائے بغیر افرا کے لیے اس کا رشتہ بھجوا دیا تھا۔ اس نے سر پکڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ افرا کو لگا اس نے اعظم کا دل توڑا ہے۔ اسے کیا خبر کہ اعظم تو انجان تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، بے فکر ہو، میں بھی ایسا نہیں چاہتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا۔ وہ سیدھا امی کے پاس گیا۔ ان کی شکل پر لاچاری تھی۔ وہ سندس کے جانے کے بعد بھی اکیلی پڑ گئی تھی۔ اعظم ان کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کا بھلا سوچ رہی تھی۔ لگتا ہے بہت تھک گئے۔ وہ بیٹے کے بال سہلانے لگی۔ ہاں مگر یہ تھکان اپنے وقت پر ختم ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کتنی دیر خاموشی سے ماں کی آغوش میں لیٹا رہا، پھر جب جانے کے لیے اٹھا تو مڑ کر بولا، اب دوبارہ سندس کی بہن کے لیے پیغام مت بھیجیے گا، سندس کو تکلیف ہوگی۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کی امی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ماریا بھابی کی سہیلیاں کمیٹی ڈالتی رہتی تھی۔ جب سے اعظم کی نوکری لگی تو ماریا بھابی نے بھی اسرار شروع کر دیا، اعظم بھی کمیٹی میں شریک ہو، سائلنٹ ممبر بن جائے۔ مگر ڈالے اعظم نے اس وقت تو نہیں ڈالی، مگر اپنی امی کی بیماری میں اسے ہانگ کانگ جانا تھا۔ عام حالات ہوتے تو سندس کو ساتھ لے جاتا۔ سندس نے ایک بار پھر قربانی دی۔ تب اعظم نے چپ کر کے ماریا بھابی کے پاس کمیٹی ڈال لی تھی اور کہا تھا اسے آخری کمیٹی دی جائے۔ اس کا ارادہ تھا سندس کو بیرون ملک کی سیر کروائے گا۔ سندس کی ڈیتھ کے چوتھے مہینے اس کی کمیٹی نکلی اور ماریا بھابی نے اس کو لا کر دی۔ آپ رکھ لیں بھابی، گھر کا کوئی کام کروا لیجیے گا۔ اس نے نظر تک نہ اٹھائی۔ گھر کا پینٹ تمہاری شادی پر ہوا تھا، فرنیچر بھی بالکل صحیح ہے، تم رکھو، کبھی ضرورت پڑے گی۔ بھابی نے رقم اس کے پاس رکھی۔ سندس کو گھمانے لے کر جانا تھا، اب اس کا کیا کروں گا؟ وہ چاہتا تھا اسے تسلی دی جائے، مگر ماریا بھابی حد سے زیادہ پریکٹیکل تھی۔ انہیں یہ کام نہیں آتے تھے۔ سندس کو برستی بارش میں سٹا بھی کھلا دو تو بھی اسے زندگی کی اہم ترین خوشی کی طرح مناتی تھی۔ اسے اس ایک کلاس تفریح کا چسکا نہیں تھا۔ یہ تم تھے جو اپنی بیوی کو اچھی خوشی دینا چاہتے تھے۔ پہلے خوشی کے لیے کرنا تھا، اب اس کے سکون کے لیے کچھ کرو۔ وہ تو معصوم روح تھی، اوپر جا کر پریوں میں گھل مل گئی ہوگی۔ ماریا نے آہ بھر کر یاد کی اور چلی گئی۔ اعظم نے ایک اسکول میں پنکھے لگوا دیے، مسجد میں قلین ڈلوائے، پھر ایک یتیم بچیوں کے ادارے میں ڈونیشن دی۔ بطور شکریہ ان لوگوں نے ادارے میں اعظم کو اور اس کی فیملی کو دعوت دی۔ امی، ماریا بھابی، بچے بھی اعظم کے ساتھ گئے۔ گاڑی سے اترے تو معلوم ہوا سندس کی بڑی کے کپڑے جوتے ماریا بھابی ڈبوں میں ڈال کر لے آئی تھی تاکہ کسی یتیم کے کام آ جائے۔ اعظم کو شدید غصہ آیا۔ اسے معلوم ہوتا تو کبھی یہ نہ کرنے دیتا۔ وہ پریکٹیکل تھیں یا کٹھور؟ اعظم سوچنے لگا۔ سندس جو سامان اپنی امی کی طرف سے لائی تھی وہ ماریا بھابی نے افرا کو بھجوا دیا۔ الماریاں ویران تھیں۔ اعظم کی وحشت انتہا کو چھو رہی تھی۔ جب سندس شادی ہو کر آئی تھی تو اعظم کو لگتا تھا ہر جگہ سندس کا سامان ہے، اس کے کپڑوں کی استری خراب ہو جاتی ہے، اب الماری میں جگہ ہی جگہ تھی۔ اس نے غصے سے اوپر کے خانے سے آدھے بازو کی شرٹ کھینچی۔ موسم بدل گیا تھا، ایک شاپر بھی ساتھ ہی چلا آیا، فرش پر گر گیا۔ اعظم نے اسے سمیٹنے لگا۔ اس کے اندر موبائل کا ڈبہ، چند پرفیوم، جویلری آئٹم رکھے تھے، استعمال نہ ہوتے تو تحفہ دینے کے کام آئیں گے۔ ان ڈبوں میں ایک چھوٹی سی ڈبیا باقاعدہ پیک تھی، اس پر ایک کارڈ بھی لگا تھا۔ اعظم نے کارڈ پڑھا، فار نویرا۔ اسے لگا سندس نے نویرا کے نام کی سرگوشی اس کے کان میں کی ہو۔ نویرا تو ہر دل عزیز ہے، اس کے چہرے پر اتنا پڑھاکو پڑھنے کے ٹیچرز کو اس سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے۔ سندس نے کہا، نویرا لگتی دیسی ہے، مگر کھانا ہو تو سینڈوچ منگواتی ہے یا سوپ۔
اس کی زبان کے چسکے انگریزی ہیں۔ سندس دن کے 10,000 لفظ بولتی تھی تو کم از کم 10,000 دفعہ نویرا کا نام لے جاتی تھی۔ اعظم کی زندگی میں سندس کے جانے کے بعد نویرا کا ذکر بھی فقدان ہو گیا تھا۔ اس کی لکھائی میں اس کا نام پڑھا تو جیسے کچھ پیاس بجھی۔ شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرتے۔ ڈبیا ہاتھ میں لی اعظم نے سرگوشی کی۔ پہلے بھی متعدد بار یہ بات وہ سندس کو کہہ چکا تھا، جس کا ہر بار یہی جواب ہوتا، وہ ہے ہی اتنی اچھی، ذکر بھی تعریف بن جاتا ہے۔ محبت آپ سے پاگل پن والی حرکتیں کرواتے ہیں تو انتقام جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اعظم پاگل اور جاہل دونوں محسوس کر رہا تھا۔ نویرا کے سسرالی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ ایک دفعہ اس نے سندس کے کہنے پر رات 12 بجے یہاں کیک بھجوایا تھا۔ نویرا کی برتھ ڈے تھی۔ اسے یاد نہیں رہا تھا یہ نویرا کا میکا تھا کہ سسرال، پھر بھی وہ وہاں آ پہنچا۔ یہ پاگل پن نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا، نہ سندس نویرا کو لینے جاتی، نہ احتجاج میں پھنستی، نہ زندگی سے جاتی۔ اسے یہ تحفہ نویرا کے منہ پر مارنا چاہیے، انتقام کو بھی کچھ تو تسکین ملے۔ پھر اس نے لمبی یا بڑی لکھے ہوئے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سب سے پہلے عالیہ طاہر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بہت پیاری بچی تھی سندس۔ نویرا کے گھر کئی بار ملاقات ہوئی تھی، ہمارے سامنے پلی بڑھی تھی۔ دونوں کو بہت افسوس ہوا۔ وہ کہیں جاتے ہوئے خوب بن سور کھڑے کھڑے افسوس کرنے آئی تھی۔ اتنے میں نویرا اندر داخل ہوئی۔ سندس کی نویرا اور سندس کے اعظم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر فوراً نظر ہٹا لی۔ چلو آپ بیٹھو، دونوں بیٹھو، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ وہیں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ اعظم کے دماغ میں نویرا کی بہت دھندلی سی شبیہ تھی۔ اب وہ سامنے کھڑی تھی، سر کے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے جوڑا بنا رکھا تھا۔ صاف رنگ اور دبلا پتلا جسم، اس کے وجود سے غم نہ نکل رہا ہوتا تو کشش پھوٹتی۔ السلام علیکم۔ اعظم نے سلام کیا۔ وہ ہاتھ جیب کی طرف لے کر جا رہا تھا جب نویرا کی آنکھ سے موتی کی طرح ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس کمرے میں اعظم تھا، نویرا تھی، مگر دونوں بے حس حرکت تھے، اور جو وہاں نہیں تھی، ان کے نہ ہونے کا جاندار احساس ایک تیسرے فرد کی طرح وہاں منڈلا رہا تھا۔ اعظم کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچنے کی زحمت تک نہیں کی تھی کہ نویرا کے لیے سندس کتنی اہم ہے۔ میں بیمار تھی، مجھے اتنی دیر سے اطلاع ملی، میں آخری بار اسے دیکھ بھی نہیں سکی، نویرا نے آنسو صاف کر کے کہا۔ اگلے لمحے گال بھی بھیگ گئے۔ اچھا ہے نا، آپ کو ہمیشہ وہ ہنستی مسکراتی یاد آئے گی۔ اعظم الٹا اس سے افسوس کرنے لگا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ کسی اور کا دکھ اس کے دکھ سے بڑا ہے۔ کیا فائدہ جب ہم اس کے ساتھ ہنس نہیں سکتے؟ نویرا بالکل اس کے دل کی بات کر رہی تھی۔ وہ جو اعظم محسوس کرتا تھا، ایک دم سے اسے اپنا یہاں آنے کا ارادہ دنیا کا بہترین ارادہ لگنے لگا۔ آنٹی اور افرا سے اب بھی بات ہو جاتی ہے، نویرا نے کہا۔ اتنے میں ملازمہ چائے کی ٹرے لے آئی۔ اس نے میز پر رکھے ایک گلاس سادہ پانی، چائے کا کپ اور نمکین بسکٹ۔ اعظم بونچھکا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کھانے میں گرم سرد اکٹھا کرنا اچھا نہیں ہوتا، مگر یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ چائے سے پہلے وہ ایک گلاس سادہ پانی پیتا تھا، چائے کے ساتھ نمکین بسکٹ لیتا تھا، پھر صرف وہی نویرا کا ذکر صبح شام نہیں سنتا تھا۔ نویرا بھی اعظم نامے سے واقف تھی۔ مجھے سندس کی الماری سے یہ ملا تھا۔ اعظم نے جیب سے ڈبیا نکالی۔ نویرا نے لپک کر وہ تھام لی، جیسے اس تحفے میں سندس کا لمس پوشیدہ ہو۔ اس نے تحفہ کھولا۔ اندر ایک نیلم جڑی چاندی کی انگوٹھی تھی۔ ٹوگیدر فار ایور۔ نویرا نے انگوٹھی لبوں سے لگا لی۔ کوئی پرانا وعدہ یاد کیا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ جملے کا دوسرا حصہ اعظم نے دل میں کہا تھا، میں بھی۔ وہ ایک بار پھر دیوار سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ دنیا کو اس جیسے ہنستے کھیلتے مخلص لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں کیوں رہ گئی، وہ کیوں چلی گئی؟ نویرا نے پوچھا۔ یہ سوال میں روز خود سے بھی کرتا ہوں۔ اعظم اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، اعظم نے کہا۔ نویرا کی موجودگی میں اس کا یوں پرسکون محسوس کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ چائے تو پی لیں۔ نویرا کو ادا میزبانی یاد آئی۔ نہیں پلیز، نہیں مجھے پلیز۔ نویرا کو رویا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے انکار نہیں ہوا۔ وہ بیٹھا، پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ نویرا ڈبیا بند کر کے کھول کرتی رہی، پھر اس نے انگوٹھی نکال کر پہن لی۔ اعظم کبھی اس کے ذکر سے بھی چڑھتا تھا، آج ادھر سے اٹھ کر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سندس کہیں پاس ہی تھی۔ سندس نویرا کے پاس نہ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اعظم نے نویرا کو دیکھا، میک اپ سے پاک چہرہ، کانوں میں ٹاپس، انگلی میں سندس کی دی انگوٹھی، گہرے رنگ کے سوٹ میں وہ بہت سادہ لگ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ اعظم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نویرا نے چونک کر نظر اٹھائی۔ بہت عرصے بعد کسی کی آنکھوں میں اسے خلوص نظر آیا تھا۔ اس نے ڈر کر نظریں جھکا لی، کہیں خلوص کی عادت نہ پڑ جائے۔ سندس بہادر تھی، میں بزدل ہوں، بزدلوں سے خوشیاں کتراتی ہیں، اس نے کہا۔ سندس سوچتی نہیں تھی، کر گزرتی تھی۔ اس نے بھی یاد کیا وہ کیسے کر گزرنے کے ارادے سے نویرا کو لینے نکلی تھی۔
इसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुला, आहद दाखिल हुआ। आज़म एहतराम में खड़ा हो गया। इसने अपनी शादी में नवेरा आहद का डांस देखा था, इस लम्हे इसे जहर लगता था। आहद ने ड्राइंग रूम की लाइट जलती देखी तो अंदर जंगा। अस्सलाम वालेकुम, आज़म ने कहा, मगर मुसाफिर के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आहद की सूरत बहुत बदल चुकी थी। वो अला भाली लड़का बिल्कुल नज़र आने वाला आहद अब मोटी घनी मूंछों और पिंपल ज़दा चेहरे के साथ बहुत मकार लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, आहद ने जवाब दिया। फिर नवेरा को देखा, ये सुंदस की मियाँ। वो भी उठ खड़ी। आहद के चेहरे पर लुत्फ़ अंदोज़ होने के तासुरात आए। बहुत खूब, बैठिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसने टेढ़ी मुस्कुराहट से नवेरा को देखा। नवेरा का खून खुश्क हो गया। बस समझ रही थी आहद क्या कह रहा है। वो बहुत दफ़ा इसे कह चुका था कि अपनी ज़िंदगी में रौनक ढूंढ ले। वो कुछ नहीं कहेगा। नवेरा कुछ बोलने ही वाली थी कि बैरूनी दरवाजे से अदनान दाखिल हुआ। तो रहती ही ज़ब्त के किनारे पर थी। अदनान की सूरत में वो ज़ब्त कैसे न होती। इसने घर में रहने की हमें बढ़ते हुए चंद बातें वाज़ह कर दी थी कि अदनान जहाँ नहीं आएगा। शुरू में इसकी बात का पास रखा गया। फिर हीरा की शादी के बाद से अदनान का आना जाना दोबारा शुरू हो गया था। वो जो कहते थे कि तुम साथ दोगी तो संभल जाएगा, अब खुद इसके घर आने से कतराते थे। वो आते जाते तो देख लेते कि नवेरा महीनों से बैठी थी, मगर इसके बावजूद अहद वैसा ही था। नवेरा के पास अहद का सुधारने की कोई ताकत नहीं थी। ना ही ताया जी के अपने आलिम फाजिल दोस्त के निकाह पढ़वाने इसके रिश्ते में फाका हुआ था। आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। कैरी ऑन। इसने बहुत अदब से इन्हें बैठने का कहा, खुद लाउंज की तरफ चला गया। ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे थे। नवेरा अंदरूनी दरवाजे से लाउंज में या और अदनान का रुख सोफ़ों की सिमत नहीं था, सीढ़ियों की तरफ था। तुम ऊपर नहीं जा सकते, नवेरा ने सरगोशी की थी। वो 8 फुट दूर खड़े अदनान और 6 फुट दूर खड़े आज़म दोनों ने सुनी थी। आहद ने तो बाजू पकड़ कर नवेरा को अपने करीब किया, इसके गाल के करीब बोलने लगा, अभी कोई तमाशा ना करो वरना मैं भी तूफान खड़ा कर सकता हूँ। फिर अपने मेहमान को वजाहत देती रहना। इस झटके से बाजू छोड़ा। हीरा की शादी के बाद इसे आहद की नज़र हीरा के बेडरूम पर थी। वो तो नवेरा तमाशा खड़ा करती थी, इसलिए इसने अदनान को ऊपर वाले पोर्शन में लाने की हिम्मत नहीं की थी। आज आहद को मौका मिल गया था एक नया ठिकाना बनाने का। पस्ती की कोई हद तो इन छुई रहने दो। इसे अब गुस्सा भी नहीं आता था। मैं चलता हूँ, मैं बस ये देने आया था। आज़म के लिए समझना दुश्वार नहीं था कि वो इस पर कैसी उंगली उठा रहा है। वह यहाँ आने के फैसले पर शर्मिंदा हुआ था। नाराज़गी से पीछे लान की तरफ निकल गया। क्या देने आए थे? आहद ने निगाह घुमाई तो नवेरा के हाथ में ढलती शाम जैसी नीले आसमान की हम रंग अंगूठी देखी। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। आहद को लम्हे भर के लिए डर महसूस हुआ। नवेरा ने इसे छोड़ दिया तो वो दुनिया को क्या कहता फिरेगा। पापा तो इसकी पॉकेट मनी ही बंद कर देंगे। तुम मेरे निकाह में हो, आहद भड़का, तो तुम भी मेरे निकाह में हो तो इसका पास क्यों नहीं रखते? नवेरा ने बहुत अरसे बाद इसको तड़पता देखा था। इसका दिल किया इसे मज़ीद तड़पाया। आज़म 2 कदम आगे जाकर ही रुक गया। इसे समझ नहीं आ रहा था नवेरा सच क्यों नहीं बता रही। वो अंगूठी सुंदस की तरफ से थी। वो यहाँ आया ही क्यों? इसे सब समझ में आ गया था। सुंदस नवेरा को इस घर से लेकर आने पर बज़िद क्यों थी। यहाँ चंद मिनटों में इसकी वो हंसें भी अजियत का शिकार हो गई थी, जिनकी मौजूदगी का भी इसे इलम नहीं था। यावर भाई और पापा ने बिजनेस शुरू किया है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी जीने दो, लेकिन दुनिया को हमने मिलकर फेस करना है। आहद ने 1000 बार की कही बात कही। आज़म ने पहली बार सुनी थी। वो जाते हुए पलट आया। मुझे लग रहा है अगर इस आदमी का मुंह तोड़ दूंगा तो सुंदर जहाँ भी है इसे बहुत खुशी होगी। इसने पलट कर नवेरा को कहा। हक्का बक्का रह गया। क्या वजह है जो आपको यहाँ रोक रही है? वो किसी मजबूत चट्टान की मानद खड़ा हो गया था। यकीन से बाहर था कि इन दोनों की बिलमुशाबा पहली मुलाकात है। मिस्टर, ये मेरा घर है और ये मेरी बीवी। आप निकलें। आहद ने पीछे होकर लटारा। मैं दरवाज़ा खोलूँगा और अगले 15 कदमों में मैं अपनी गाड़ी में जा बैठूँगा। सोचे नवेरा, सिर्फ 15 कदमों की हिम्मत है। सुंदस का अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ। मेरे साथ चलें। कोई भी 4 दीवारी इस मकान से बेहतर ही होगी। आज़म ने उकसाया। अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैं पापा को फ़ोन कर रहा हूँ। ने नंबर मिलाना शुरू किया। आज़म कौन सी आई? आहद का अंदाज़ किसी बिल्ली के बच्चे से ज़्यादा मजबूत न था। नवेरा भी हैरान खड़ी थी। वो कभी आज़म कभी आहद को देख रही थी। वो जाना चाहती थी मगर आज़म के साथ नहीं जा सकती। ये बात समझाने के लिए आगे को बढ़ी। आहद को लगा वो घर छोड़कर जा रही है। आहद ने इसका बाजू पकड़कर कुव्वत से इसे पीछे किया। वह लड़खड़ा कर दीवार में जा लगी। दर्द के मारे इसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। आहद को तमानियत का एहसास हुआ। कम ज़र्फ़ों को मर्दानगी औरत पर हाथ उठाकर ही महसूस होती है। आज़म ने दांत बेचे। वो नवेरा का सहारा नहीं दे सकता था मगर आहद के दांत तोड़ सकता था। वो कर भी जाता अगर नवेरा की तकलीफ ज़्यादा अहम न होती। आखिरी मौका है, आज़म ने नवेरा को मुतवज्जा करके कहा। वो तेज़ी से
اس میں نہ جانے کون سی طاقت آ گئی، وہ تیزی سے اوپر کی، جلدی سے اپنا پرس اٹھا کر واپس آ گئی۔ پاپا آ رہے ہیں، تم ذرا بھی ہلی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا، عہد اذیت سے پڑپڑایا۔ اس سے بھی برا ہے۔ نویرا نے لان کے دروازے سے جھانکتے ہوئے دنان کی طرف ایک ہاتھ اٹھایا، دوسرا ہاتھ اعظم کی طرف اٹھایا جسے وہ پہلی بار ملی تھی۔ اس کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی تھیں۔ تیز چلتے ہوئے وہ 15 صدیوں برابر 15 قدم پار کر گئی۔ آج اسے روکنے کے لیے آگے ہوا تو راستے میں حائل اعظم کی بند مٹھی دیکھی، اس کی مصنوعی اکڑ نے بھی ساتھ نہ دیا۔ اعظم نے جلدی سے گاڑی چلا دی تاکہ ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے۔ نویرا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ کے ابو کے گھر کا ایڈریس کیا؟ اعظم نے کچھ دیر بے منزل سفر طے کر کے پوچھا۔ نویرا نے سنا ہی نہیں، اپنے ابو کے گھر کا ایڈریس بتا دیں، اس نے دوبارہ پوچھا۔ نویرا چونکہ اس نے رٹے رٹائے انداز میں ایڈریس بتایا جیسے بچپن سے بتاتی آئی تھی، ایڈریس بتا کر اس کے لبوں سے آ نکلی، یا خدا، اس حقیقت میں تو سمجھ آئی۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اعظم چپ کرواتا تو کیسے، ایک اذیت ناک زندگی سے آزادی ملی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس نے کہا، مگر نویرا نے سنا ہی نہیں۔ باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ اعظم نے بیل دی، مہک نے دروازہ کھولا، نویرا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ان کے بھائی گھر پر ہیں؟ اعظم نے پوچھا۔ وہ تو شام میں آتے ہیں۔ مہک حیران پریشان تھی، کون آدمی تھا جس کے ساتھ؟ نویرا روتی بسورتی آئی، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، ان سے مل کر جاؤں گا۔ اعظم پلٹا، گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا لی۔ مہک نے کچھ دیر دیکھا، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اعظم نہیں جانے والا تو وہ بھی اندر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر یاور دفتر سے آ گیا تھا۔ میں سندس کا شوہر ہوں، آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ اعظم لمبے قد کا تھا، یاور کو نظر اٹھا کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ اعظم شکل سے ہی سمجھدار سلجھا انسان لگتا تھا۔ یاور بھی رعب میں آیا، بولنے سے پہلے سوچنے لگا۔ وہ اعظم کو ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا، پھر وہ 2 منٹ نہیں 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ اس نے بہت تحمل سے آج ہونے والا واقعہ بتایا، اس سے کہیں زیادہ توجہ سے یاور کے تمام تحفظات سنے تھے۔ شادی ٹوٹنے پر لوگ کہیں گے نویرا نے الزام لگایا ہے، قائم رکھنے پر لوگ کہیں گے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی نویرا اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے جس کے بارے میں وہ سب کہتی ہے، آپ کی سب کی دوسری صورت میں ہے، اعظم کہہ رہا تھا، اور یاور کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ سمجھ کی کمی اس میں پہلے بھی نہیں تھی، وہ تو بہادری میں مار کھاتا تھا، وہ ہمت جو اس میں نہیں تھی اعظم بار بار اس کو دے رہا تھا۔ مرد اپنے ہم جنس کی زبان بہتر سمجھتا ہے۔ یاور کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ مہینے گزر چکے تھے، اسے واپس آئے، پھر بھی یادیں اس کے پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، جنہیں بھی ایک لمحہ جی کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اب وہ لمحے پلٹ کر آتی تھی، وہ نئے سرے سے اذیت دیتی تھی۔ بستر سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ اس کے تھیسس کی بنیاد پر پروفیسر سر ہارون پہلے بھی اسے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ ورک کے جاب آفر کر چکے تھے۔ سوچا آج ان سے جا کر مل ہی آئے۔ بھابی، ابو کی گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ وہ مہک کے پاس آئی۔ مہک کی سادہ سی پالیسی تھی، خوش رہتی تھی، اپنے شوہر کو خوش رکھتی تھی، اس کے راستے میں کوئی نہ آئے تو ان سے بھی خوشی کا برتاؤ کرتی تھی۔ پہلے میں استعمال کر رہی تھی، مگر ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا تو اب نہیں چلائی، اے سی نہیں چلتا، باقی تو ٹھیک ہے۔ اس نے دراز سے چابی نکال کر ان کے حوالے کی۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، نویرا نے اطلاع دی، واپسی پر میرے لیے شکرقندی لے آنا۔ مہک نے بچوں جیسی خوشی سے فرمائش کی، لے آؤں گی۔ نویرا کو اس کے چسکوں سے خوشی ہوئی۔ مہک خوش قسمت تھی کہ اس کے میاں کی طرح نند کو بھی اس کے نخرے اٹھانا پسند تھا۔ گھر سے باہر نکلنے والے ابتدائی قدموں نے ہی اس کے سینے چھڑا دیے تھے۔ وہ یونیورسٹی جا کر پروفیسر ہارون سے مل آئی تھی، ان کی آفر اب بھی وہی تھی۔ نویرا جب گھر واپسی کے لیے نکلی تب تک سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ گاڑی چلتی تو پھر کوئی ہوا محسوس ہوتی، مگر سگنل پر رکتی تو لگتا جیسے گرمی اسے فرائی ہی کر ڈالے گی۔ وہ راستے میں پیسے لینے آئی، اے ٹی ایم آئی تھی۔ 1-2 فٹ کے کمرے میں ایک سالم اے سی لگا تھا، فل سپیڈ پر چل رہا تھا۔ اس غریب ملک میں امیر لوگ بستے تھے اور ثبوت تھا یہ 2 فٹ کا کمرہ۔ اس نے پیسے نکال کر پرس میں رکھے، پھر رخ موڑ کر خود پر اے سی کی ہوائیں لینے لگی۔ اسے خود پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی، پھر وہ پرسکون ہو کر گنگنانے لگی۔ اسی وقت اے ٹی ایم کا دروازہ کھلا، وہ کونے میں تھی، آنے والے نے اسے دیکھا نہیں اور کارڈ مشین میں ڈال دیا۔ السلام علیکم، نویرا نے دوپٹہ سیدھا کر کے الرٹ ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ آنے والا اعظم سہیل تھا۔ اعظم نے نویرا کو دیکھا، پھر نویرا کو، میں جا رہی تھی، آپ کر لیں۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ اعظم نے اسی وقت کینسل کا بٹن دبا کر کارڈ باہر نکالا، خود اس کے پیچھے نکلا۔ اس دن کے بعد وہ آج ملے تھے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اعظم نے یہ سوال مروت میں نہیں پوچھا تھا، وہ روز اسی بارے میں سوچتا تھا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، نویرا نے بھی جواب اسی سنجیدگی سے دیا۔ میرا آفس پاس ہی ہے۔ اس نے وہاں جانے کی وجہ بتائی۔ میں یونیورسٹی سے آ رہی ہوں۔ نویرا پاؤں گھسیٹ کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے ایک موٹا پتھر پڑا تھا، اس کے 7 قدم بڑھاتے ہوئے اعظم آگے ہوا اور زوردار ٹھوکر مار کر پتھر کو دور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹ کر چلنا اس کی بری عادت تھی۔ اعظم نے اس کو ٹوکنے کی بجائے اس کے راستے کی رکاوٹ دور کر دی تھی۔
وہ رک گئی۔ کوئی اچھا سلوک کرتا تھا تو عجیب لگتا تھا، جیسے وہ خود کو اچھے سلوک کا مستحق نہیں سمجھتی ہو۔ اس کی بری عادت سے سمجھوتا کرنے والے اسے اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس نے اگلے ہی لمحے سر جھٹکا۔ اسے نہیں بھولنا تھا کہ سامنے سندس کا شوہر ہے۔ میں چلتی ہوں، خدا حافظ، نویرا کہہ کر تیزی سے چلی گئی۔ اعظم نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بھی کتنی دیر کھڑا وہ پتھروں کو ٹھوکر مارتا رہا تھا۔ آج بڑے تایا کا فون آیا تھا، ان کی بیٹی نے تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا ہے۔ وہ یاد کروا رہے تھے کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں نوکری نہیں کرتی۔ رات کے کھانے کے اختتام پر یاور نے کہا۔ نویرا جو کرسی سے اٹھنے لگی دوبارہ بیٹھ گئی۔ بھائی نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، لڑ جگر کر خلا لی تھی، ابو کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اس کا حصہ انویسٹ کر دیا تھا تاکہ وہ معاشی طور پر مضبوطی محسوس کرے، لیکن یہ خاندانی پریشر تھا جس سے ہر بڑ بھائی کے کندھے جھک جاتے تھے۔ ان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ خاموشی سے جاؤں گی، علم تدریس کے ماحول میں ریسرچ کروں گی، شرافت سے گھر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے نوکری سے دل نہیں لگایا تھا، لیکن اسے مصروفیت چاہیے تھی۔ وہ مشورے دے رہے تھے کہ تمہاری شادی کر دیجیے، شوہر کے گھر میں ان کی مرضی سے جتنی چاہے نوکری کرنا۔ چلو اچھا ہے، خاندان کے بڑوں نے خود سے ہی کہہ دیا۔ جاور نے تایا ابو کے الفاظ دہرائے۔ شادی مسئلوں کا حل ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتی۔ نویرا نے بجھے دل سے کہا۔ میں بھی تمہاری بے جو شادی کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے میں نے پھپھو کو بھی انکار کر دیا۔ جاور نے بتایا۔ اس کے طلاق کے بعد سے زیادہ تر افراد چپ تھے، صرف پھپھو تھی جو علانیہ اس کی سائیڈ لے رہی تھی۔ نویرا کو اب سمجھ میں آیا، پھپھو اپنے 15 سال بڑے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ چاہتی تھی۔ آپ کا شکر، نویرا پرسکون ہو گئی۔ آپ کا وہ گنجے سر والا کزن نویرا کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ آپ اس کا کیوں نہیں بتاتے؟ جو سندس کا ہسبینڈ تھا بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، وہ بھی تو کئی بار ذکر کر چکا ہے۔ مہک نے کھانا کھاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ اسے لگا یاور بھول گیا ہے۔ نویرا چونکہ صبح ہی اعظم اسے نظر آیا تھا، وہ اس کے بدلے تیور کیوں محسوس نہیں کر سکی؟ اعظم، سہیل و یاور کو گھور کر جواب مانگ رہی تھی۔ یاور نے نظریں چرا لی۔ ہاں، وہی جو تمہیں لے کر آیا تھا، تمہارا ڈائیورس لائر بھی اس نے ڈھونڈا تھا، تمہارے بارے میں بہت کنسرن تھا۔ ہم روزانہ سونے لیٹتے تھے تو اس کی کال آ جاتی تھی۔ کتنے معاملوں میں اس نے تمہارے بھائی کو گائیڈ کیا۔ شکر ہے اب کچھ عرصے سے اس نے فون کرنا چھوڑ دیا، اب تمہارے بھائی سے دفتر آ کر مل لیتا ہے۔ اچھا سنسیئر انسان ہے، تمہارے بارے میں سب جانتا بھی ہے۔ تمہاری عدت کے فوراً بعد اس نے پرپوزل بھیجا تھا۔ یاور سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تو کیا سوچا یاور؟ مہک نادانی میں سب بتائی جا رہی تھی۔ نویرا نے بھی سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ بھائی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی؟ تمام کام بر وقت کیسے ہو گئے تھے؟ اس کا دل سندس کو گلے لگانے کو تڑپ گیا۔ وہ جاتے ہوئے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کو لگا گئی تھی۔ اس نے مجھے کئی مہینے پہلے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی تم سے پوچھنے کی۔ بھائی نے بتایا۔ نویرا کو سمجھ میں نہیں آیا ہے اس بات پر ری ایکٹ کیسے کرے۔ اعظم، سندس کا اعظم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ذہن یہ ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ گھنٹوں لگے اسے صرف اعظم کا چہرہ ذہن میں لاتے ہوئے۔ جب بھی اسے سوچنے کی کوشش کرتی، سندس کی شکل خیالوں میں آ جاتی۔ بالآخر جب وہ صرف اعظم کو سوچنے میں کامیاب ہوئی تو یاد آیا اعظم تمہیں پسند نہیں کرتا۔ سندس نے بتایا۔ آج کل عہد کے ساتھ پھرنے سے کئی لوگ مجھے ناپسند کرنے لگے ہیں، مجھے عہد پسند آنے لگا ہے، میرے لیے تو نفع ہی نفع ہے۔ اس نے ہنس کر کہا۔ تب اس بات کی اہمیت نہیں تھی اعظم کیا سوچتے ہیں۔ اب یہ بات اہم ہو گئی تھی کہ بعض اوقات جس انسان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، اس کے بنا جینا پڑتا ہے۔ اکثر جن کے ساتھ زندگی گزارنا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ عمر بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ راستہ سیدھا ہو تو فیصلہ آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے راستے کے خود و خال پرکھ نہیں پایا تھا، مگر گزشتہ کچھ دنوں سے اس کے تمام راستے نویرا کی سمت جا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی سوچنے کے لیے بیٹھتا تو سوچے بھٹک کر نویرا کے خیالوں کی طرف مڑ جاتی۔ آفس کے بعد وہ نویرا کی کالونی کے گلیوں میں سے ہوتا ہوا گھر جاتا۔ نویرا کو دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس جیسا بدحال، کوئی اس جیسا ناخوش بھی تھا۔ وہ سست ترین سپیڈ سے آفس کے قریب والے اے ٹی ایم کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ زندگی میں کوئی بات کرنے کو مل جائے تو کتنی ڈھارس ہو جاتی ہے۔ وہ امی سے بات کرنے لگتا تھا، وہ سندس کو یاد کر کے رو دیتی۔ الٹا اسے انہیں چپ کروانا پڑتا۔ عطیہ آپی، مہک بھابھی اسے ایسے دیکھتی جیسے کہہ رہی ہوں مرد بنو۔ دوست اس کی باتوں سے آوازار ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نویرا سے سمجھ سکے گی، وہ اس کا درد ہلکا کر دے گی۔ اس نے گاڑی الٹے سیدھے راستوں پر موڑ لی۔ اکثر بھٹک کر منزل مل جاتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ کار ورکشاپوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد پارکنگ ملنا محال تھی۔ اسی رش میں اپنا اڑتا دوپٹہ سمیٹتی تیزی سے مین روڈ کی طرف جاتی نویرا اسے بھی نظر آگئی۔ پہلے اسے لگا اس کا گمان ہے، مگر اس نے گمان میں بھی نویرا کا ایسا بکھلایا ہوا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک طرف سے دوپٹہ کھینچ کر سیدھا کر رہی تھی، نتیجن دوسری طرف سے دوپٹہ زمین کو چھونے لگا تھا۔ اعظم نے رفتار بڑھا دی، اس کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ اب یہاں خیر تو ہے؟ گاڑی سے اتر کر آیا۔ کار کا اے سی ٹھیک کروانے آئی تھی۔ نویرا کے پیشانی پسینے سے تر تھی، وہ ریشمی دوپٹہ بار بار پھیلا رہی تھی۔ دوپٹہ پھر پھسل جاتا ہے، جس سے واضح تھا وہ سر ڈھکنے کی عادی نہیں ہے۔ اس کا اضطراب اعظم نے پل میں بھانپ لی۔ اس جگہ یہ تو کوئی اناڑی آدمی ہے۔ یاور بھائی کو بھی میں اپنے میکینک کا نمبر دے دیتا ہوں، اعتبار والا آدمی ہے۔ بھائی کو مت بتائیے گا، میں مینیج کر لوں گی۔ نویرا کو بھی
मोबाइल देख रही थी, कभी सड़क पर भागती गाड़ियाँ। आज़म को डडाई से इसके दुपट्टे से ढके कान से मुखातिब था। आज़म तो डडाई से उसके दुपट्टे से ढके कान से मुखातिब था। इसका बस चलता तो आज़म को कब का छू मंतर कर देती। आज़म चंद लम्हे खामोश रहकर इसे देखता गया। बेशक इसने बहुत मुश्किलें देखी थी, मगर वो महफूज चार दीवारी की आदी थी। इसके हाथ हाथ माथे हत्ता के पाँव की रंगत भी एक सी थी। जब के घर के बाहर जिम्मेदारियां निभाने वाली लड़कियों के पाँव या हाथ ज़रूर मुख्तलिफ चेहरे से मुख्तलिफ रंगों के हो जाते हैं। आप जाफर को बगैर बताए आई हैं। आज़म एक और नतीजे पर पहुंचा। अब की बार नबीरा ने सर झुका लिया था। मैकेनिक ने कहा था 20 मिनट का काम है। अब कह रहा है बैटरी में भी मसला है, पंक्चर भी लगवाना है। मैं घर जा रही हूँ, कल ले लूँगी। नबीरा टेंशन में सवारी वाले रिक्शे का ही हाथ के इशारे से रोकने लगी। आपको जाफर भाई को बता देना चाहिए, मर्ज ये मामले बेहतर हैंडल कर सकते हैं। आज हमने नहायत ही धीमे लहजे में कहा था, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी मुझे अब खुद उठानी सीखनी है। वो मैकेनिक आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक छोटे मसले के साथ चार और जोड़ दिए ताकि इसकी दिहाड़ी बन जाए। आज़म मजीद समझाए। नवेरा का रिक्शा रोकता हाथ रुक गया। इसने हाथ में पहलू घुरा लिया। मुझे लगा था मगर चाबी इसको दे दी थी। अब क्या कर सकती है। नवेरा ने मैकेनिक की चरब ज़बानी याद करके बेबसी से हाथ मले। मतलब आपको अच्छे बुरे की पहचान है। आज़म को कुछ तसल्ली हुई। आदमियों का जहन पढ़ना कौन सा मुश्किल है। हर आदमी औरत को कुटपुतली की तरह उंगली पर नचाना चाहता है। और औरत अपनी मंजिलें तय कर रही होती है, बाद में इल्म होता है कि इसकी रस्सियाँ तो किसी और के हाथ में थी। नवेरा ने आज़म और जावर की मिली भगत याद करके कहा। आज़म को दहचका लगा था। इसने तो हर तरह से इसकी मदद ही की थी। नवेरा सर झुकाकर फुटपाथ पर बैठ गई, सीटी हुई दूर जाने लगी। शायद आगे से कोई सवारी मिल जाए। आज़म इस बार इसे जाने नहीं देने वाला था। आज़म ने तेज़ी से चंद कदम लिए और नवेरा के सामने फुटपाथ पर एक बड़े छोटे पत्थर को हाथ में उठाकर दूर फेंक दिए। मैंने आपका रास्ता आसान बनाने की कोशिश की थी। आपकी ज़िंदगी पर कब्जा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो रास्ते में हायल हो गया, इसलिए आपने भाई से वो रिश्ता भेजने पर गुस्सा करना चाहती थी, मगर वो सामने खड़ा था तो ये सोचकर भी वो सुर्ख हो गई। जिनमें अपनाने का हौसला होता है, घर के बड़ों से वही बात करते हैं। आज़म की समझ से बाहर था। ये बात इसके खिलाफ क्यों करी जा सकती है। आप इतनी जल्दी संदेश को भूल गए। नवेरा आग बगोला हो गई। आज़म को झटका लगा था। इसे तो वो नवेरा जाती जिसने सब्र किया था, फिर हिम्मत की थी। वो तो खुद ही भूल गया था ये संदेश की नवेरा थी और वही रहेगी। वो टीवी भी देखती थी, साथ चलगोज़े छीलती रहती थी ताकि रात को खाने के बाद आप खा सकें। एक दो चलगोज़ों की बात नहीं है, इसके नाखून दुखने लगते थे। नवेरा आस्तीन चढ़ा कर लड़ पड़ी थी। आज़म को हंसी आ गई। संदेश मूंगफलियाँ भी छीलती थी, लेकिन इसने सस्ती चीज़ का जिक्र गोल कर दिया था। मेरा मकसद सुंदर से बेवफाई करना नहीं है। जाने वालों के साथ वफा निभाने के तरीके और होते हैं। आज़म ने समझाना चाहा, लेकिन आगे कुआं पीछे खाई थी। वो अपनी ख्वाहिश को जो भी अल्फाज दे देता, नवेरा को बुरा ही लगता। मेरे भाई से रिश्ते की बात करने का क्या मतलब था। मतलब है क्या आप मुझ पर तरस खा रहे हैं। नवेरा ने फिर सवाल दागा। खुद को मजलूम जाहिर करने का शौक़ आपको होगा, मुझे नहीं। मैं अपनी ख्वाहिशों को समझता हूँ और ज़रूरत से इनकार नहीं करता। आज़म को गुस्सा आया था। मैं खुद को मजलूम साबित नहीं करी। नवेरा ने पर्स ठीक करते हुए नज़र फेरी। तो ये सब क्या है। आपका भाई आपके साथ रहता है और ना भी हो तो कोई मुलाजिम, कोई पुराना ड्राइवर तो होगा जिसको आप मैकेनिक के चक्कर लगाने के लिए बुला सकती हैं। आपने मदद मांगी हो और आगे से इनकार हो तो अलग बात है। आपने मदद मांगी ही नहीं क्योंकि आप खुद को अजियती की कोई मिसाल कायम करना चाहती हैं। खुद अजियती को कोई मिसाल कायम करना चाहती हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं खुश होना चाहता हूँ और मुझे इससे इनकार नहीं है। आज़म ने बगैर लिहाज के बोल दिया। आपकी शादी सुंदर से हुई थी। आपकी इस रिश्ते से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। मेरे साथ ऐसा नहीं। मैं शादी का सोचूं तो मेरा दम घुटता है। नवेरा ने संजीदगी से जवाब दिया था। आज़म जवाब में कहना चाहता था कि वो इस अजियत को ख़त्म करने का इरादा रखता है, मगर कह ना सका। बाहर निकला करी ज़िंदगी में घुटन कम होगी। चलिए आपको घर छोड़ दूँ। आज़म एक बार फिर इसे मंजिल तक पहुंचाने का तैयार था। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। नवेरा ने तेज़ी से पाँव घसीटे तो नाहमवार फुटपाथ पर 3 कदम बाद ही इसे ज़बरदस्त ठोकर लगी। घुटनों के बल नीचे गिरी। इसकी हथेलियों ने इसे गिरने से बचाने की कोशिश की और छिल गई। इसने बहुत जब्त किया था मगर चीख निकल ही गई। आप ठीक है, ये जगह पैदल चलने के लिए नहीं है। उठे, सामने फार्मेसी से मैं आपको बैंडेज ले देता हूँ। आज़म पास ही खड़ा था। मेरा खुद ही उठी थी। इसका सर चकरा रहा था। वह धुंधला देखती हुई आज़म के पीछे फार्मेसी की तरफ चल दी। इसके हाथ और घुटनों से टेसें उठ रही थी। इसमें इनकार करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो फार्मेसी के स्टॉल पर बैठ गई। आज़म ने इसे जूस ला कर दिया था, फिर बैंडेज ला कर दिए थे। वो काउंटर के पीछे मौजूद लड़की खुद ही इसकी मदद को आ गई। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, यहीं रही। आज़म ने हदायत दी और चला गया। नवेरा के ओसान बेहाल हुए तो अपने गिर जाने पर खूब शर्मिंदगी। 15 मिनट बाद आज़म वापस आए तो इसके पास नवेरा की गाड़ी की चाबी थी।
اے سی میں نے ٹھیک کروا دیا ہے، باقی سب اسے منع کر دے، وہ کہیں اور دکھا لیجیے گا، اب احتیاط سے چلیے۔ اس نے چابی نویرا کے سامنے لائی۔ تھینک یو نویرا سے کی رنگ پکڑتے ہوئے بس یہی کہا گیا، وہ ویسے ہی پاؤں گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اعظم راستے کے پتھروں کو ٹھوکر مارتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ شام کو اسے ایک فینسی چاکلیٹ کا ڈبہ موصول ہوا تھا جس پر گیٹ ویل سون لکھا تھا، بغیر نام کے بھی وہ جانتی تھی کہ اعظم نے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خود اذیتی کا شوق ہے، سوچتے ہوئے اس نے کھینچ کر کارڈ کا ربن اتارا۔ ہاں ہے، کیونکہ میں خوش ہو گئی تو دنیا انگلی اٹھائے گی کہ یہ بسنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چلیں دوستو یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔